یہ جو آج کل وہ ہمیں دنیا کی سیاست تم نے اقتدار میں آنے کے لیے دھاندلی کو پلاننگ دی ہے اور اس پلاننگ سے تم نے دھاندلی کر کے اقتدار حاصل کیا ہے. ہم آج بھی اس موقع پہ قائم ہیں اور تم آئندہ الیکشن کے لیے بھی دھاندلی کا قانون پاس کر کے اقتدار میں دوبارہ آنے کے طور طریقے ڈھونڈ رہے ہو. ہمیں مت چھیڑا کرو. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. آج تم تقریر میں گالیاں دیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, الزامات لگاتے ہو, تہمتیں لگاتے ہو. تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی, حقائق سامنے لاؤ. میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے, میدان میں آؤ. اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, میدان میں آؤ. اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے, میدان میں آؤ. اور کتنی پشتوں تک جانا چاہتے ہو. تمہارے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں, جس پر میں فخر کرتا ہوں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مولانا فضل الرحمان سے. آپ نے بیرونی قوتوں کے حکم پر پاکستان میں بجٹ بنایا. ایف ای ٹی ایف بیرونی ادارہ جس نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نے ان کے کہنے پر قانون سازیاں کی ہیں. سی پیک کے کہنے پر تم نے بجٹ بنائے, سی پیک کے منصوبے کو تم نے تباہ و برباد کر دیا. یہ امریکی ایجنڈا تھا, اس کے لیے آپ نے کام کیا. چین کو ناراض کیا, پاکستان اور چین کے درمیان دوری پیدا کی. یہ امریکہ کی پالیسی کے تحت آپ نے کیا ہے, کوئی اور اس کا مجرم نہیں ہے. اب جاتے ہو ترلے کر کر کے 1 سال سے کہ مجھے ذرا چین تو آنے دو, اور جب وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو چین میں بیٹھ کر بھی وہ آپ کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کرتے, ویڈیو لنک پر آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں چین چلا گیا ہوں اس لیے امریکہ ناراض ہے. اب کہتے ہیں میں روس چلا گیا ہوں, برکت والے قدمے لگی تو جنگ چھڑ گئی وہاں پر. نحوست کی علامت ہے اور پاکستان پر مسلط ہے. اور اس قسم کی گفتگو ایک گلی کوچے کا لچا لفنگا کر سکتا ہے, جو آج کل وہ جلسوں میں کر رہا ہے ہمارے خلاف. تمہارا کردار کیا ہے؟ جس کو اپنے کردار پر نہ حیا آئے, نہ اس پر وہ شرمندہ ہو, وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور ہمارا حاکم ہے. ہم نے تو آج تک تمہاری ذات کو چھیڑا نہیں ہے, ورنہ تمہاری ذات اور ذاتی کردار کی لاس اینجلس لے کر دی چوت تک کی بدبودار اور تعفن کردار کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ ہم تمہیں نہیں جانتے, لیکن ہمیں حیا آتی ہے کہ تمہارے کردار پر بات کریں. اور تم ایک صاف ستھرے اور اجلے کردار پر گندگی پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک ایسا شخص ہمارے پاک دامنی کو داغدار کر رہا ہے جس کا نہ اگلا دامن ہے نہ پچھلا دامن. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں لوگوں کے کردار. کہتے ہیں میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. تمہاری شکل دیکھو, ریاست مدینہ کا تقدس چنسبت خاک ربا عالم پاک. توہین کرتے ہو. تمہیں خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں آتا, تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں آتا, رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہے ہو. کیا ڈرامے ہیں جو تم کر رہے ہو. بے حیائی تم نے پھیلائی, فحاشی تم نے پھیلائی, اور نوجوان نسل کو بے راہ روی اور ریاست مدینہ کے اخلاق کے بالکل برعکس نظام حیات زندگی, اس کے طور طریقے تم نے بتائے. تم نے تو اپنی قوم کو مغربی تہذیب کا راستہ بتایا ہے, تم نے کب مدینے کا راستہ بتایا ہے؟ تمہارے اپنی ذاتی زندگی میں ریاست مدینہ کا ایک حرف موجود نہیں ہے. اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو, اس قسم کی باتیں کرتے ہو اور ہم سے کرتے ہو. ہم اس ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں, ہم نے آمروں کے ساتھ بھی لڑائی لڑی ہے. تو تم کیا چیز ہو؟ ماشاءاللہ. کس باغ کی مولی ہو؟ ماشاءاللہ. کوئی حیثیت تمہاری نہیں. اب تم حکمران نہیں ہو. ہم نے تو پہلے دن سے آپ کی حکومت نہیں مانی,
اور اب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے. تمہارے اپنے لوگ بھی اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس عدم اعتماد میں ساتھ ہوں. پھر کہتا ہے میں نے امریکہ کو اڈے دینا ایبسلوٹلی ناٹ، انکار کر دیا. تم سے اڈے مانگے کب ہیں کہ تم نے انکار کیا؟ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے. اس وقت کے ISI کی چیف نے جو سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے، اور اگر اس نے مانگ لیے تو انکار کر سکتا ہے؟ تم نے CPEC تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ؟ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے؟ تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی. تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا. آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملکی لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں. ہاں، تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے. تم کتنے نااہل ہو. کل علی مولا اینما یوجہ لا یأتی بخیر. قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں رہتا. یہ اس کا مصداق ہے آج کا. تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے. اور موحد یوسف صاحب، اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے، جو امریکہ سے آیا ہے، جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنے مرشد بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے. تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ وقت گزر چکا ہے تیرا. اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو. اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ، وہ دن گزر گئے. آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی، اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے. آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کابینہ کو جواب دے، نہ پارلیمنٹ کو جواب دے. اگر وہ جواب دہ ہے تو IMF کو جواب دے. جولائی 2019 سے لے کر اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا، اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے، اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں. دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے. یہ تمہاری حالت ہے، اور اس حالت میں تم ہمیں گالیاں دیتے ہو. مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں.